اجمل قصاب کے گھر ہم نے دکھائے، اجمل قصاب تک ہم لے کے گئے، ہم نے ہر الزام اپنے اوپر لگایا۔ اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ ممبئی حملوں میں مبینہ طور پر ایک ملزم اجمل قصاب کا تعلق فرید کوٹ سے ہے۔ جب ہم سے یعنی ہمارے خلاف لڑنے والے، ہمارے اوپر گولیاں چلانے والے، ہمارے بچوں کو شہید کرنے والوں کی باری آئی، ہم نے جا کے ان سے ایوارڈز بھی لیے۔ ہمارے اندر بھی پایا ناز لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، چھوٹے لوگ نہیں ہیں، اور کیونکہ ایسی بات تو بڑا آدمی کر سکتا ہے، چھوٹا کرے تو اس کو بڑی چنڈیں پڑتی ہیں۔ تو ہم جاتے ہیں، ہم ایوارڈز بھی لیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ لیتے ہوئے ہم اپنے ہی لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پورا انڈین میڈیا کہہ گیا کہ انڈیا کی اپنی فورسز میں لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو مارا، ہندوستان کے خلاف دہشت گردی کی، الزامات پاکستان پہ لگے۔ لیکن ہم نے یہ نہیں ماننا، ہم نے کیا کہنا ہے سن لیں۔ There is evidence available against these people. Why don't you release the names of these people? Why you are reluctant to start a process, legal process to try these Pakistan Army officers who are still alive? My point is that the 1971 genocide was not committed only by some Bangladeshis who were left in. Of course not. There are some Pakistanis also. Of course. That's why you must set an example of a fair and free trial, so that we in Pakistan should also make a demand. Somebody must say an official sorry to the people of Bangladesh, that the people in Pakistan, the establishment in Pakistan, who is still very strong, they must realize that it's not easy to kill innocent people. What about getting the establishment to say sorry? Yeah, That would be very meaningful. they say Asmagangiri is traitor, Hamamir is traitor. So I say you are traitor. پتا نہیں کیا مطلب تھا، انگریزی تو مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی ہے، وہ انگریزی میں زیادہ باتیں ہو گئی ہیں اپنے، انہوں نے اردو کا ترجمہ کیوں نہیں دیا میرے پروڈیوسر نے، مجھے نہیں پتا کیا کیا باتیں ہیں، اس لیے میں اب اس پہ کیا تبصرہ کروں۔ لیکن بہرحال اتنا ہے کہ میری گاڑی پانی سے نہیں چلتی، میری گاڑی تو میں تو پیٹرول ہی ڈالنا پڑتا ہے۔ آپ نے آغا وقار کی نئی ایجاد کو دیکھا، واٹر کٹ کے ساتھ گاڑی ہم نے بھی چلائی، خورشید شاہ صاحب نے بھی چلائی، سینیٹر پرویز رشید نے بھی چلائی۔ اب مجھے تو کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں، اب جو بھی کرنا ہے کام وہ حکومت نے کرنا ہے، اور آغا وقار نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا۔ 1989 کا کہہ رہا ہوں میں، 1947 کا نہیں کہہ رہا۔ 1989 سے لے کے بھارتی فوج 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ قتل کر چکی ہے کشمیر میں، 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں، 12,000 کے قریب جو ہے نوجوان لاپتہ ہیں، اور اس عرصے میں تقریباً 10,000 بچیوں کی عصمت دری کی گئی ہے۔ یہ کہنے کو ہوتا ہے، منہ سے کہنے کو ہوتا ہے، ایک فگر ہے، لیکن 10,000 بچوں کی عصمت دری کی گئی۔ اور انڈین فورسز خاص طور پہ ان خواتین کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے ماہر ہیں جن کے بارے میں انہیں شک ہوتا ہے کہ یہ جہادیوں سے ہمدردی رکھتی ہیں۔ 45,000 عورتوں کو ابھی تک بیوہ کیا جا چکا ہے، اور 1.25 لاکھ کے قریب بچے یتیم ہو چکے ہیں اور اپنے باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور بے گناہ مقدمات میں گرفتار ہونے والوں کی تعداد 1,18,813 ہے، 1,18,813۔